اگر آپ تاریخی تناظر میں پاکستان میں مختلف فرقوں کے مولویوں کی تاریخ پڑھیں اور ان کے فتوے پڑھیں تو آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا پاکستان یا دنیا میں کوئی مسلمان بچا ہے۔ مثال کے طور پہ ابتدائی ایام میں، ابتدائی اشروں میں جب شیعہ سنی کی تقسیم ہوئی تو شیعہ نے حیدر قرار ایک طرف تھے، ایک طرف شیعہ عثمان تھے۔ مورخین کے خیال میں مسلمانوں میں یہ پہلی تقسیم تھی، اور اس کے بعد بنیادی طور پہ شیعہ اور سنیوں میں تقسیم ہوئی۔ بنو امیہ جو ہے وہ اس کو سنیوں کی خلافت سمجھا جاتا تھا، بنو عباس کو بھی ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ سنیوں کی ہی خلافت سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ ابو مسلم خراسانی نے شروع کی تھی۔ ابو العباس الصفا اس کے پہلے جو ہے وہ خلیفہ تھے، اور ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ آ، اہل بیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے حاکم ہونا چاہیے۔ آگے چل کے اہل تشیع میں مزید ایک فرقہ اسماعیلیوں کا ہو گیا جو غالباً ساتویں امام پر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا کہ امامت ایک امام کے پاس ہونا چاہیے، دوسروں نے غالباً موسیٰ کاظم کا کہا، اینڈ دس از ہاؤ اسپلٹ ہوا۔ پھر اسماعیلیوں میں بھی آگے چل کے ایک اور فرقہ بن گیا جو اب بوہری کہلاتا ہے، وہ بھی امامت کے مسئلے پہ اور خلافت کے مسئلے پہ تھا۔ اسماعیلیوں میں ہی ایک فرقہ اور اسپلٹ ہوا تھا جسے کرامتی کہتے تھے یا کرمتیس، اور ان کی بحرین پہ حکومت تھی، انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے خانہ کعبہ پہ بھی قبضہ کیا۔ اسماعیلیوں نے فاطمیت مصر کی بنیاد رکھی اور ان کی نارتھ افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں اور مڈل ایسٹ کے کچھ حصوں پر حکومت تھی۔ بعد میں یہ تقسیم بڑھتی چلی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو حضرت عثمان کے دور میں خارجیوں کا وہ فرقہ تھا وہ بھی آج موجود ہے۔ اسی طرح ابتدائی اشروں میں یا ابتدائی سینچریز میں جو زیدیوں کا فرقہ شیعوں میں ایک نکلا تھا وہ بھی ابھی یمن میں موجود ہے اور غالباً کچھ اور علاقوں میں ہے۔ آگے چل کے سنیوں میں مزید تقسیم ہوئی۔ سنیوں میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور توحیدی جو کیپٹن عثمان کے ماڑی والے تھے ان میں، اور اہل تشیعوں میں بھی مختلف فرقے ہیں، زیدی ہیں، اثناء عشری ہیں، اسماعیلی ہیں، بوہری ہیں، اور ڈروز جو مڈل ایسٹ میں ہیں ان کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہل تشیع کی ہی ایک شکل ہیں۔ کچھ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے خیالات عجیب و غریب ہیں، جس میں یونان کے، اسلام کے، مجوسیوں کے اور مختلف مذاہب کا ایک کمبینیشن ہے۔ لیکن آگے چل کے جب آپ یہ مختلف فرقوں کی تاریخ دیکھیں گے تو کوئی فرقہ، ہر فرقے نے دوسرے فرقے کو کافر قرار دیا ہے، اور آپ یہ سوچیں گے مسلمان بچا کہاں ہے۔ مثال کے طور پہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کے جو فالوورز ہیں وہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید گنگوہی، مولانا مودودی اور بہت سارے لوگوں کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ شدید نوعیت کے فتوے لگائے۔ مولانا مودودی پہ نے اپنی کتاب میں کہیں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیفرڈ تھے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اوفینسو ورڈ تھا، تو انہوں نے ایک طریقے سے ان کو وہ مانتے نہیں، اور ان کو ایک طریقے سے انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ اسی طرح دیوبندی جو ہے وہ بریلویوں کو بدعتی کہتے ہیں کہ یہ دین میں اضافہ کرتے ہیں، انہوں نے صلاۃ و سلام کا اضافہ کیا، مزاروں پہ جاتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اہل تشیعوں کو تو ویسے ہی ساروں نے مل کر ان کو بھی، ان کے خلاف بھی کفر کے فتوے دیے۔ اسی طرح جو مولانا عبد الوہاب نجدی تھے سعودی عربیہ میں، ان کے خلاف بھی بریلوی اور دوسرے اسکالرس نے فتوے دیے، اور کئی عرصے تک احمد رضا خان صاحب کی اگر آپ شاعری دیکھیں تو انہوں نے تو بڑی تنقید کی ہے، بعد کے لوگوں نے بھی بڑی ان پر تنقید کی ہے، اور ایک طریقے سے ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ تو پاکستان میں اگر فرض کریں کہ 12 سے 14 کروڑ بریلویوں کی تعداد ہے، اور دیوبندیوں اور وہابیوں کے مطابق کیونکہ وہ بدعتی ہیں اور وہ ایک طریقے سے خدا کی اتھارٹی میں دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ جی دیوبندی کیونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں، اس لیے 4-6 کروڑ بریلوی اگر ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔
اسی طرح دیوبندی اہل تشیع کو کہتے ہیں اور انہوں نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ کیپٹن عثمان کماڑی والے اتنے ہارڈ لائنر تھے کہ وہ ایون کچھ دیوبندیوں اور دوسرے لوگوں پہ بھی تنقید کرتے تھے اور ان کو بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ تو آخر میں آپ سوچیں گے کہ پھر مسلمان رہ کون گیا؟ تو شاید اس کا حل یہی ہے کہ ہم دنیاوی فتوے لگانے کے بجائے اپنے اپنے اعمال پہ توجہ دیں اور اس کا فیصلہ خدا تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔